الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اور عقیدے اور نظریے کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں بھیجے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اپنے گنبد خزنہ میں حضور اپنے غلاموں کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اور کرم نوازی فرماتے حضور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں جم جم کر الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ وصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم خالد المرسلین خاتم النبیین محمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد قرآن مجید برہان نشین سے چند جملے تلاوت کی ہے ویسے تو یہ سورہ مقدسہ یہ وہ صورت ہے کہ جس وقت اس صورت کا نزول ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کعبے کے دیواروں کے ساتھ لٹکا دو تو بڑے بڑے فصحاء عرب جو باہر سے آنے والے لوگ انہیں کہتے تمہیں عربی آتی نہیں ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اور اس کی طرح میں نہیں جانا چاہوں گا تو اسی صورت میں سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی دعا فرمائے اللہ رب العزت اس زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کا شان نزول کہ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ مشرکین مکہ سے ہضم نہ ہوا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے بیٹے شہزادے دنیا سے پردہ فرماتے رہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دنیا سے پردہ فرمایا کفار نے کہا پہلے تو معاذ اللہ یہ کہتے رہے کہ یہ کیا دین لے کے آئے ہیں نیا معاملہ لے کے آئے ہیں اس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پردہ فرمایا تو انہوں نے کہا بس اب یہ ان کا سلسلہ ختم اب نام لینے والا کوئی نہیں ہے نام لینے والا اپنے آپ کو دلاسا دیتے رہے تسلیاں دیتے رہے گھبراؤ نہیں بس چند سال ہیں جس وقت یہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو معاذ اللہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہو ٹھیک ہے تو شانی کا معنی بھئی ہے بغض عداوت شانی کا معنی شانی ان جو اللہ نے فرمایا اس کا معنی بغض عداوت بغض اور عداوت کی بنیاد پر یہ بکواس کیا کرتے تھے کفار مکہ مشرکین مکہ اور پھر وہ کہتے ہیں ابتر ابتر کا مطلب کیا ہے ابتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو یا وہ جانور کہ جس کا دم نہ ہو یعنی دم بریدہ ماذا اللہ ہے حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ حضور کے لفظ جگہ دنیا سے پردہ فرما گئے اب حضور کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو رب نے اعلان فرمایا محبوب گھبراؤ نہیں یہ جو تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں یہی ہی ابتر ہے یہی ہی ابتر ہے علماء نحات کی اصطلاح میں اگر آئیں اس میں اشارہ کے بعد آگے جو اسم آتا ہے اگر اس پر الف لام آئے تو تاکید کا معنی ہوتا ہے معنی کیا ہوتا ہے تاکید کا تو رب نے فرمایا محبوب گھبراؤ نہیں یہ جو تمہیں ابتر کہہ رہی ہے نا اللہ نے فرمایا یہی ہی ابتر ہے
یہی ہی ابتر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب کی بارگاہ سے یہ انعام ملا تو حضور نے فرمایا لوگوں سنو، یہ ہمیں ابتر کہہ رہے ہیں، انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا میں اور میرے اہل بیت جنتی درخت ہیں۔ کیا ہے؟ جنتی درخت ہیں۔ اور یاد رکھیں جو جنت کی نعمت ہوتی ہے نا اسے زوال نہیں آتا، اس پہ کبھی زوال نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا لوگوں یہ ابتر کہہ رہے ہیں، رب نے فرمایا بابو گھبراؤ نہیں، یہی ابتر ہے۔ تو حضور نے فرمایا انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا میں اور میری اہل بیت جنتی درخت ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھو ابصار فی الدنیا، فرمایا تمہیں دنیا میں میرے اہل بیت، کیا حضور نے فرمایا درخت کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، پھل بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت تمہیں پوری دنیا میں نظر آئیں گے، پوری دنیا میں نظر آئیں گے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو جو راہ راست تلاش کرنا چاہتا ہو کہ مجھے رب کا قرب مل جائے، میں بھٹکتا نہ رہوں، حضور نے فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فرمایا میرے اہل بیت کا دامن تھام لو، اللہ تمہیں راہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تمہیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا اختصار کے پیش نظر، کیونکہ الفاظ زیادہ نہیں، میں نے کیونکہ ذرا مجھے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا نا تمہید بنانے کے لیے اختصار کے پیش نظر امام جبرانی علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے، امام دہلوی نے نقل فرمایا ہے، صاحب کنز العمال نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام حضور ارشاد فرمانے لگے، فرمایا لوگوں چاہتے ہو تمہارا دین بھی سلامت رہے، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے، چاہتے ہو دین بھی سلامت رہے، ایمان بھی سلامت رہے، دوسرے لفظوں میں یعنی دین بھی سلامت رہے، دنیا بھی سلامت رہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے اس کلیہ عطا فرما دیا، حضور نے ایک کلیہ عطا فرما دیا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ایک طرف ایک بندہ پورا سال عبادت کرتا رہے، رب کی بارگاہ میں جھکتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، کثرت کرتا رہے، ایک سال وہ صوفی صاحب عبادت کرے، پتہ نہیں عبادت وہ سال بھر کی قبول ہو یا کہ نہ ہو۔ ابن مسعود یعنی جو فقی صحابی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی، جب مسئلہ در پیش ہوتا نا فقہ کا تو کہتے ابن مسعود کو بلاؤ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جتنے بھی مسائل فقہ کے استنباط فرمائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر ہوتی ہے، اور آپ کی روایت تو سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس امت کے سب سے پہلے محدث، اس امت کے سب سے پہلے محدث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک طرف ایک بندہ ہو، صوفی صاحب ہو، پورے سال عبادت کرتا رہے، پتہ نہیں قبول ہو یا کہ نہ ہو، فرمایا اے لوگوں میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، خود نہیں میں نے حضور کی زبان نبوت سے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو میری آل بیت کی محبت ایک لمحہ کے لیے دل میں رکھ لے، حضور فرماتے ایک سال کی عبادت سے افضل ہے، ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا حضرت کوئی ایسا عمل بتائیے دنیا سے جب جاؤں تو اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، مجھے ایمان کی جو سلامتی ہے نا وہ نصیب ہو جائے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرمانے لگے کوئی لمبی چوڑی تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں جو میرے آبا و اجداد اپنے ماننے والوں کو بتاتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے۔ تو حضرت شاہ ولی اپنا ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ ازالۃ الخفا کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے سائل سن، اگر چاہتا ہے دنیا سے جاؤں ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے تو فرمانے لگے پھر اس طرح کر، حضور کی آل بیت کی محبت سینے میں رکھ، اگر یہ محبت قائم رہے گی تو شاہ ولی اللہ تمہیں کہتا ہے جس طرح دنیا سے جاؤ کہ اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو یہ چار کتابوں کے حوالے
فرمایا لوگوں چاہتے ہو دین بھی سلامت رہے دنیا بھی سلامت رہے تو عمل کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ عز و جل ثلاث حرمات، فرمایا پھر 3 چیزوں کی عزت کرنی ہے، 3 چیزوں کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا فمن حفظہن حفظ اللہ دینہ و دنیا، حضور نے فرمایا جو بندہ ان 3 چیزوں کی حفاظت کرے گا اللہ رب العزت اس بندے کے دین کو بھی سلامتی عطا فرما دے گا، اس کی دنیا بھی سلام ہے۔ 3 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، پتہ نہیں کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْفَظْهُنَّ لَمْ يَحْفِظِ اللَّهُ، فرمایا جو بندہ ان 3 چیزوں کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ نہ اس کے دین کی حفاظت کا ذمہ لے گا نہ اس کی دنیا کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ نہ اس کا دین سلامت رہے گا نہ اس کی دنیا سلامت رہے گی۔ فرمایا اگر چاہتے ہو دین بھی سلامت رہے دنیا بھی سلامت رہے تو میرے حضور نے فرمایا پھر 3 چیزوں کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پوچھا کہ ما قیل ما ہن، حضور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آج ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا قدر نہیں، حضور نے فرمایا حرمت الاسلام، فرمایا سب سے پہلے اسلام کی تعظیم کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام کی عزت کرو گے سب سے پہلے انہوں نے کیا فرمایا؟ اسلام کی عزت کرنی ہے۔ جب اسلام کی عزت کرو گے تعظیم و توقیر کرو گے تمہارا دین بھی اپنا سلامت ہو جائے گا تمہاری دنیا بھی سلامت ہو جائے گا۔ پہلے یہ چیز کس کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ اور دوسری کون سی چیز؟ فرمایا وحرمتی، حضور نے فرمایا میری بھی تعظیم کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرنا ہے؟ میری بھی تعظیم کرنی ہے۔ اسی بات سے امام دہلوی نے کنز العمال کے اندر صاحب کنز العمال نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا اور اتفاق دے سے اس حدیث کے راوی جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں ادبوا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حضور فرمایا 3 چیزوں کا ادب کرنا ہے، علی المرتضی فرماتے ہیں 3 چیزوں کا ادب کرنا ہے۔ حضور فرمایا تعظیم کرنی ہے۔ جناب علی المرتضی فرماتے ہیں 3 چیزوں کی کیا کرنا ہے؟ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ، ادب سکھاؤ۔ 3 چیزوں کا پوچھا گیا کون کون سا؟ فرمایا سب سے پہلے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور یاد رکھیں اس وقت اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا معرکہ وجود میں آیا وہ کون سا تھا؟ میدان بدر۔ میدان بدر، اس میں 2 شہزادے گئے تھے ننھے منھے مجاہد معاذ اور معوذ، وہ گئے کس طرح سے؟ جب گھر میں آئے انتصار کی پیش نظر، جب گھر میں آئے تو والدہ بیٹھی رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جا رہی تھی، والدہ کے آگے ہاتھ باندھے پوچھا اماں جان خیریت تو ہے؟ کہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کوئی بے ادبی کر دی ہے؟ ماں نے کہا بیٹا یہ بات نہیں ہے۔ پوچھا پھر اماں جان بات کیا ہے؟ اماں جان نے فرمایا بیٹا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ابا جان دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، آج کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ لگایا جا رہا ہے، اگر آج تمہارے والد زندہ ہوتے تو میں انہیں سواری پہ سوار کرتی، کیا کرتی؟ سواری پہ سوار کرتی۔ یہ انداز تھا۔ جس وقت ماں نے یہ کہا تو بیٹوں نے کہا ماں گھبراتی کیوں ہو؟ تمہارا دودھ ہم نے پیا ہے، اس کی تاثیر ہمارے رگوں میں موجود ہے، اگر ابا جان نہیں ہے تو ہم تو موجود ہیں نا، اماں ہمیں تیار کرو، ہم میدان قتال میں جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ میدان میں جائیں گے۔ اب ننھے منھے شہزادے ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواریں لی ہیں، ماں نے جناب نے تیار کیا، حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، میدان میں پہنچ گئے اختصار کی پیش نظر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب میدان میں پہنچے نا، فرماتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو میری سائٹوں میں کون ہے کہ مضبوط کڑیل جوان ہونے چاہیے، میری دونوں سائٹیں مضبوط ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں جس وقت
میں نے دائیں اور بائیں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے دو ننھے منھے شہزادے مجھے نظر آئے۔ جب وہ نظر آئے تو انہوں نے کہا چچا ابو جہل کون ہے؟ چچا ابو جہل کون ہے؟ دیکھا بھی نہیں تھا، چھوٹے بچے ہیں، نمو سے رسالت پہرہ دینے کے لیے میدان میں پہنچے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے شہزادو کیا کرو گے؟ تمہاری عمر اتنی نہیں ہے۔ کہا نہیں آپ ہمیں بتائیں، پوچھا کرو گے کیا؟ کیا نظریہ لے کے آئے ہو؟ عقیدہ کیا لے کے آئے ہو؟ یہ تھا والدین کی تربیت کا انداز۔ تو ننھے منھے شہزادوں نے کہا چچا جان ہم نے سنا ہے کہ محمود باری کو وہ گالیاں دیتا ہے، بکواس کرتا ہے، ہم قسم اٹھا کے آئے ہیں یا تو ماریں گے یا مر جائیں گے، یا کیا کریں گے؟ ماریں گے یا مر جائیں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں ابو جہل میدان میں پھر رہا تھا بڑے تکبرانہ انداز سے فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا بیٹا وہ دیکھ رہے ہو جو تکبرانہ انداز سے میدان میں ٹہل رہا ہے یہی ابو جہل ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں ابھی میں نے اشارہ کیا، ابھی اشارہ ختم نہیں ہوا، یعنی وجدان کہتا ہے، عشق کہتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اشارہ ختم نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ اس کو جناب نے نکال رکھا۔ تو یہ تربیت تھی والدین کی۔ تو جناب علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا بیان فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ۔ پوچھا گیا حضور کیا؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی کیا کرو؟ محبت سکھاؤ۔ اور دوسری چیز کیا؟ فرمایا حب آل بیتہ، حضور کی اہل بیت کی محبت بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس وقت کل میدان محشر لگے گا نا، میدان محشر لگے گا، پتہ وہاں پہ لگے گا کہ جو بندہ اہل بیت کی محبت لے کے جائے گا اللہ کتنا انعام عطا فرمائے۔ تو جناب علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا دوسری چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسری چیز کیا؟ فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ انہیں قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اختصار بھاری چیزیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، حضور نے فرمایا دوسری اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گی، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ فرمایا کل میدان محشر میں یہ دونوں اس طرح آئیں گے، یہ دونوں اس طرح آئیں گی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابہ 3 چیزوں کی ادب، احترام، تعظیم کرنا، اللہ تمہیں دین بھی سلامت عطا فرما دے گا، تمہاری دنیا بھی سلامتی کے ساتھ رہے گی، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کیا؟ حضور نے فرمایا حرمت الاسلام، اسلام کی تعظیم کرنا ہے، اسلام کی کیا کرنا ہے؟ تعظیم کرنا ہے۔ حرمتی فرمایا میری عزت سکھاؤ اپنی اولاد، ٹھیک ہے نا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلوہ فروز ہیں، حضرت اسامہ بن زید جو غلام زادے ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا 3500 یعنی 3500 درہم۔ تو ابن عمر پکار اٹھے، کہا ابا جان یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں جس وقت ہم میدان میں لڑا کرتے تھے، ان کا وظیفہ اتنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ابن عمر بیٹھ، فرمایا کہ یہ جو اس کا باپ ہے نا، یہ محبت کا ذرا انداز دیکھنا ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا جو باپ ہے وہ حضور کو تیرے باپ سے زیادہ محبت، ٹھیک ہے، اس کا باپ تیرے باپ سے حضور کو زیادہ محبت تھا۔ اور کہا اے ابن عمر یہ جو ہے نا اسامہ، ٹھیک ہے نا، یہ میرے نزدیک مجھے زیادہ محبوب ہے۔ فرمانے لگے جو حضور کا محبوب ہے میں نے اس کو ترجیح دے دی۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ
शहजादों का वजीफा मुकर्रर किया 3500 या 5000 रुपए। इब्न उमर का वजीफा थोड़ा मुकर्रर किया। बोल उठे कि हुजूर ये क्या है, ये तो छोटे छोटे थे, उस वक़्त शहजादे थे, पूरी तरह चल नहीं सकते थे, चलते थे तो लड़खड़ाते थे, टांगे कांपती थी, बज़ाहिर कब कभी दाढ़ी हो जाती थी। हुजूर इनका वजीफा ज्यादा, हमारा काम। इब्न उमर ने अकीदा अपना, फारूक आज़म ने अकीदा दिया। आज उमर करना आसान है, उमर को मानना आसान है, उमर की मानना मुश्किल है। इन्हें जाना, इन्हें माना, हमारे इमाम ने ये फरमाया, इन्हें जाना भी है, माना भी है। उन्होंने जाना है मगर माना नहीं है, दोनों ये तो सही। हमने जाना भी है, माना भी है। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब क्या फरमाने लगे, फरमाया इब्न उमर सुन, तो कहता है कि तेरा वजीफा जनाब वाला थोड़ा है, इनका वजीफा ज्यादा है। तो आपने क्या फरमाया, फरमाया ये बता, इनका बाप तेरे बाप जैसा है? इनका बाप तेरे बाप जैसा, इनकी माँ तेरी माँ जैसी है, इनकी नानी तेरी नानी जैसी है, इनके नाना जान तेरे नाना जैसे हैं, जो आज कहते हम नबी जैसे हैं। उमर पूछ रहे हैं अपने बेटे से, बता। हर सवाल पे कहा नहीं अब्बा, नहीं अब्बा, नहीं अब्बा, नहीं अब्बा। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने के बराबरी कैसी करते हैं। अल्लाह अल्लाह, बराबरी ये तरबियत थी। जब तरबियत का ये अंदाज है, अब्दुर्रहमान बिन अबू नूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, अब सिका है, ज़ाहिद है, आबिद है, कूफा के रहने वाले, कूफा के रहने वाले हज्जाज बिन यूसुफ ने इन्हें गिरफ्तार किया। और हज्जाज बिन यूसुफ वो बदबख्ती इंसान था कि जिसने अपनी तलवार से 1 लाख सहाबा ताबईन को शहीद किया, अपनी तलवार से। जो हुक्म दिया वो कितनी होंगे, क्या होंगे, कितने होंगे। तो इनको जनाब गिरफ्तार किया हज्जाज बिन यूसुफ ने। गिरफ्तार करने के बाद एक बिल्कुल बंद कमरे में, कि जिस कमरे में ना हवा जाती ना रोशनी जाती, उस कमरे में बंद कर दिया। 15 दिन के बाद, कितना दिन, 15 दिन के बाद उस कमरे से निकाला। ये अकीदा रखते हुए अगर फौत हो गए हैं वो तदफीन कर देंगे, जिंदा होंगे तो शहीद कर दूंगा। क्या कर दूंगा, जिंदा होंगे तो। जिस वक्त दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, हज्जाज बिन यूसुफ के हवाली कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू नूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर रब की बारगाह में सजदा दे, यानी नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी क़याम की हालत में। और ये उसूल है कि जिस वक्त कोई बादशाह, ठीक है ना, जब अपने खिफत महसूस करे, यार मैंने इसके साथ इतना सलूक किया मगर ये बंदा जिंदा, इसको निकालो, ये बंदा बाहर आएगा, जनाब वाला क्या होगा, कहीं लोग इसके पीछे ना लग जाए। वो हदीस मुबारक है ना, इख्तिसार के पेशे नज़र नौजवान था, कलमा पढ़ा, लोगों को तबलीग करता। बादशाह ने कहा ये क्या है, मेरी रियाया में दखल अंदाजी है, ठीक है, इसको उठाओ, पहाड़ के नीचे गिरा। उठा के रब की बारगाह में कहा, मौला तू बचाने वाला और कोई नहीं है। रब ने बचा दिया। फिर कहा, वो फिर दोबारा सामने आ गया। बादशाह ने कहा कि दोबारा सामने आ गया है, यार इसको कश्ती में बिठाओ और दरिया के अंदर कर दो। कश्ती में बिठाया गया। जिस वक्त कश्ती चलने लगी, गिराने लगे, तो रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तेरे सिवा मुझे कौन बचाएगा? तो रब ने बचा दिया, रब ने बचा दिया। फिर बादशाह के सामने, बादशाह ने ये क्या है, मैंने बड़ी कोशिश की। दूसरे का बादशाह इस तरह कर, अगर मुझे मारना चाहता है ना, तरीका मैं बताता हूँ, तरीका मैं बताता हूँ, इस तरह कर, अपने रियाया को उठा कर एक मैदान में ले जा, वहाँ पर मुझे सूली में लटका दे पूरी अपने रियाया के सामने, फिर तेरी जान बख्शी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती, वरना नहीं हो सकती। बादशाह ने ऐलान कर दिया, रियाया इकट्ठी हो गई मैदान के अंदर कि फलां दिन एक मुवाहिद को जनाब वाला फांसी पे लटकाया जाए, जो मेरे मामला में दखल अंदाजी करता है। जिस वक्त वहाँ पे कौन था, नौजवान है, रब की बारगाह में उसके मौला पहले भी बचाता रहा है, अब भी बचा, हाथ उठाया, अब फांसी पे लटकाया गया, मगर रब ने बचा दिया। ऊंची आवाज से कहा, मौला तू बचा, ये तो बुतों के पुजारी खड़े हैं, मौला तू बचा, ये बुतों के पुजारी खड़े हैं, तेरी सिवा और कौन बचाएगा। तो जिस वक्त लटकाया गया, रब की बारगाह से मांगा, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमा। जिस वक्त हटाया गया फांसी घाट से,
سیٹ پہ کیا گیا تو بادشاہ سے جتنے بھی وہاں پہ وہ رعایا تھی آپس میں چیخ کوئیاں کرنے لگے، بادشاہ ایسے بک بک کرتا رہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، کبھی بتوں کو سجدہ کرواتا ہے، کبھی سورج کی پوجا کرواتا ہے، کبھی کسی چیز کی پوجا کرواتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، اس نے ایک رب کو مانا ہے، بادشاہ نے لٹکا دیا مگر اسے ایک رب نے اس کو زندگی دوبارہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اگر بادشاہ دفع ہو اپنے آپ کو خدا بنایا دیتا ہے، جس نوجوان جس رب کی عبادت کرتا ہے ہم بھی اسی رب کو ماننے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تبلیغ کرنا گھر جا کے مسئلہ ہوتا، مگر اللہ نے کیسا سبب بنا دیا کہ پوری رعایا کو سمجھ آ گئی، تو یاد آئی پھر بادشاہ اس کا بھی کرتے ہیں، یہ بندہ سامنے آئے گا نا تو پھر کیا ہوگا، لوگ مانیں گے، ہاتھ چومیں گے، پاؤں چومیں گے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اس کو نکالو، جلدی کرو جلدی کرو، کیوں یہ باہر آئے گا لوگوں کو بتائے گا میں 15 دن تک اس کمرے میں رہا، پھر لوگ پوچھیں گے جناب اللہ کھاتے کیا رہے ہو، پیتے کیا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت عبدالرحمن بن ابو نعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کعبے کا ماحول ہے، کعبے کے اندر شیخ الاسلام والمسلمین ابن عمر وہاں پر جلوہ فروز ہیں، جھوٹ موٹ ہے، صحابہ تابعین کا۔ کوفہ سے ایک بندہ آ گیا، کوفہ سے ایک بندہ آ گیا، اس نے جناب والا آ کر کے نا سوال کی اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علامہ خیری صاحب، ماشاءاللہ۔ آ کر کے اس نے سوال کیا کہ جناب یہ تو بتائیے اگر کوئی بندہ حالت احرام میں ہو، حالت احرام میں مکھی کو مار دے تو کیا لازم ہے؟ سوال کیا کیا؟ مکھی کو مار دے تو والدین کی تربیت کا اثر دیکھے، فاروق اعظم کی تربیت کا اثر دیکھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی جناب کوفہ سے آیا ہوں۔ بڑی سختی کے ساتھ کہاں سے آیا ہے؟ کہا جی حضرت کوفہ سے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کوفہ سے آیا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں شرم نہیں آئی کہ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لختی جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین حضور کے نواسہ جب وہاں پر آئے تو تم نے انہیں پیردردی کے ساتھ شہید کر دیا، جن کے بارے میں خود راوی حضور نے فرمایا دنیا کے پھولوں میں سے یہ پھول ہے۔ دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ تم نے ان پھولوں کو مسل دیا ہے، آج اللہ کچل دیا ہے۔ آج مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ مارنے پہ کیا لازم آئے گا، تجھے والدین کی تربیت کرنا۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کون کون سی؟ فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت بھی سکھاؤ۔ دعا فرمایا اللہ تعالیٰ عمل کی